بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور تم سب کو جہنم میں جمع کر دیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں کافروں سے مخاطب ہو کر یہ سورہ آل عمران ہے، غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس صورت میں بہت ساری آیتیں غزوے سے متعلق ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد اور پھر اس کے بعد غزوہ احد بھی پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے، تم لوگ ہار جاؤ گے۔ یعنی اس وقت کہا جا رہا ہے جس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اس کے مقابلے میں کافر بہت زیادہ ہیں، ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے تم لوگ جو ہیں عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، تم لوگ ہار جاؤ گے۔ اور یہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت چاہے وہ کسی بھی زمانے میں اتری ہو، وہ کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، اللہ کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ خاص کیا جائے، ورنہ عام حالات قیامت تک آنے والے جو ہیں تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا ہے۔ تو آج بھی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ ہار جاؤ گے، تم لوگ شکست کھا جاؤ گے، پھر تم سب کو جہنم میں جو ہے جمع کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا اور بدترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کی اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے ہیں، یعنی ایک مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، اس سے پہلے تمہارے لیے ایک نشانی ہے اس بات کی جو بات پیچھے کہی گئی، بطور نشانی کی جو ہے اس واقعے کو دیکھ لیجئے کہ جس میں دو گروہ آپس میں جو ہے لڑتے ہیں۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، اور دوسرا گروہ کافر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے۔ اب وہ تعداد میں کتنا ہے؟ یرونہم مثلیہم رأی العین، مسلمانوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، 2 گنا زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے کافروں کی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود شکست کھا گئے۔ مسلمان جو ہے 313، بدر کے میدان میں 313 مسلمان، اس کے مقابلے میں 1000 کفار کا لشکر، اور وہ سارے ساز و سامان کے ساتھ، جنگی سارے اسباب ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود مسلمان جیت گئے۔ وجہ کیا تھی؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اور اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے پھر اس کو کوئی دنیا میں شکست نہیں دے سکتا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تمہارے سامنے کوئی ٹکنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، اللہ کی مدد تم سے ہٹ جائے تو پھر کوئی دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اصل بنیادی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ لینے والے بنیں۔ اللہ کی مدد کب ہمارے ساتھ ہوگی؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تم اللہ کے دین کو پسے پوچھ ڈال دو گے، تم اپنی دنیا کے مسائل میں اتنے مست ہو جاؤ گے، تمہیں آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، تمہاری دنیا کے ساتھ جو ہے جو کرنا ہے کرو، لیکن اللہ کے وعدے تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے وعدے نہیں ہیں۔ اللہ کے وعدے کن لوگوں کے ساتھ پورے ہوئے ہیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے ساتھ جو ایمان کے تقاضوں پر چلتے ہیں، ان کی زندگی ایمان کے ساتھ، ایمانی صفات کے ساتھ گزرتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اور یہ مدد اللہ کی جو ہے کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، صحابہ کے دور کے ساتھ خاص ہو یا پھر کسی اور دور کے ساتھ نہیں، جب بھی ایمان والے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ جب بھی ایمان والے ایمان اور اعمال صالحات اللہ کی طرف سے جو ہے جن چیزوں کا انہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے
اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر دنیا میں زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں بہت عبرت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. بعض لوگ کھلی آنکھوں یعنی آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود بھی جو ہے اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، ان کو جو ہے دنیا کی مادیت ایسی، ان کا مادیت کا پردہ ان کی آنکھوں پر پڑ جاتا ہے کہ ان کو آخرت سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے وعدے سمجھ میں نہیں آتے، دین سمجھ میں نہیں آتا، دین کے لیے قربانیاں دینا وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو جب تک یہ پردے ہماری آنکھوں سے نہیں ہٹیں گے تو پھر اس وقت تک جو ہے ہم لوگ اللہ کی مدد کی کیسی پھر امید کر سکتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، ایمان کے تقاضوں پر آئیں، ہماری زندگی کا مقصد سمجھیں. یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹے مسائل کو ہم لوگوں نے مسائل سمجھ لیا، آخرت کا اتنا بڑا مسئلہ ہمارے مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دنیا کے لیے رات دن گدھے کی طرح سے انسان محنت کر رہا ہے، جانوروں کی طرح سے محنت کر رہا ہے، نہ آرام دیکھتا ہے، نہ دین دیکھتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں، صحت بھی نہیں، سب چیزوں کی پرواہ چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن آخرت کے لیے کوئی پرواہ نہیں، ہمیشہ ہمیں جہاں رہنا ہے اس کی کوئی فکر نہیں. اور جو دنیا جو ہے مختصر 60 سال 70 سال اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، 60 سیکنڈ کا بھی بھروسہ نہیں، اس کے پیچھے اتنی محنت کر رہا ہے اور پھر بھی امید لگائے ہوئے ہم مسلمان ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے. ارے کون سے ایمان کے جو ہے ہم لوگ تقاضے پورے کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کیوں ہمارے ساتھ مدد آئے گی؟ جب تک ہم لوگ اللہ کی طرف سے جو ہے جن چیزوں کا ہم سے تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.